بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, میرا نام عمران احمد ہے اور میں آپ کا کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہوں. اسٹوڈنٹس, آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہماری بک کے چیپٹر نمبر 3 سے ریلیٹڈ ہے. اور اسٹوڈنٹس, اگر آپ کو لاسٹ لیکچر یاد ہو تو ہم نے چیپٹر نمبر 3 کے اندر گائیڈڈ میڈیم جو تھے ان کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا. اسٹوڈنٹس, آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو کمیونیکیشن میڈیمس کے اندر ان گائیڈڈ میڈیا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹس, آئیے آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس, لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ کمیونیکیشن میڈیمس کیا ہوتے ہیں. اس کے اندر ہم نے پھر بات کی تھی کہ جو ٹائپس آف کمیونیکیشن میڈیم ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی, اور گائیڈڈ میڈیا جو ٹائپس ہے اس کی ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی. اسٹوڈنٹس, سب سے پہلے تو میں کمیونیکیشن میڈیا کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ ریفریش ہو جائے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے جو آج ان گائیڈڈ میڈیا پڑھنا ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی انفارمیشن مل جائے کہ پہلے کمیونیکیشن میڈیا کیا چیز ہے. سو لیٹس سی کہ کمیونیکیشن میڈیا کیا چیز ہے. ٹو ٹرانسمٹ ڈیٹا فرام ون لوکیشن to another, we need a pathway or medium. These pathways are called communication media or channel. So it's basically ہوتا ہی کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ہم لوگ جب دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرس کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں نیٹ ورک کے اندر, تو ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی میڈیم کی ضرورت پڑتی ہے. وہ میڈیم ہمارا گائیڈڈ بھی ہو سکتا ہے, ان گائیڈڈ بھی ہو سکتا ہے, جس طرح یہاں پہ ٹائپس میں لکھا بھی ہوا ہے گائیڈڈ میڈیا اور ان گائیڈڈ میڈیا. اب گائیڈڈ میڈیم ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس, گائیڈڈ میڈیم کے اندر ہمارے پاس کیبلس موجود ہوتی ہیں, جس میں ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر بات کی تھی ٹوسٹڈ پیئر کیبل کی, ہم نے کویکزل کیبل کی بات کی تھی, اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی فائبر آپٹک کیبلس کی. تو اسٹوڈنٹس, یہ فائبر آپٹک کیبلس, ٹوسٹڈ پیئر اور کویکزل کیبل یہ ہماری گائیڈڈ میڈیا کی ایگزامپلس ہیں. اگر اسٹوڈنٹس ہمارے کمپیوٹرس کے درمیان ہم اگر کنیکٹ کرتے ہیں ان کمپیوٹرس کو ان کیبلس کے تھرو, مین ٹوسٹڈ پیئر کے تھرو کنیکٹ کر سکتے ہیں, ہم کویکزل کیبل کے تھرو کنیکٹ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم فائبر آپٹک کے تھرو بھی کمپیوٹرس کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس, اگر کیبلس کے تھرو ہم کمپیوٹرس کو کنیکٹ کریں گے نیٹ ورک کے اندر تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم گائیڈڈ میڈیا کو یوز کر رہے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس, اگر ہم کمپیوٹرس کو یا مشینس کو جو نیٹ ورک کے اوپر موجود ہیں ان کو ہم آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں لیکن وایا کیبل کے تھرو نہیں کرتے, وداؤٹ کیبل کنیکٹ کرتے ہیں, تو اس کو ہم کہیں گے ان گائیڈڈ میڈیا. تو اسٹوڈنٹس, یہ بات یاد رکھیے گا کہ گائیڈڈ میڈیا اور ان گائیڈڈ میڈیا کے اندر جو میجر ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ گائیڈڈ میڈیا کے اندر ہم کیبلس کو یوز کرتے ہیں اور ان گائیڈڈ میڈیا کے اندر ہم کیبلس کو یوز نہیں کرتے. تو پھر ان گائیڈڈ میڈیا کے اندر ہم دو سسٹمس کے درمیان جو کمیونیکیشن کرواتے ہیں تو کیسے کمیونیکیشن کرواتے ہیں, لیٹس سی کہ کیسے کمیونیکیشن ان گائیڈڈ میڈیا کے اندر ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس, آج ہم دوسری ٹائپ کی بات کرتے ہیں. پہلی ٹائپ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھی گائیڈڈ میڈیا کی کمیونیکیشن میڈیم کے اندر. آج سیکنڈ ٹائپ کی ہم بات کرتے ہیں, دیٹ از ان گائیڈڈ میڈیا. اٹ ریفرس ٹو دوز چینلس دیٹ ٹرانسمٹ ڈیٹا ان دا فارم آف ویو. اسٹوڈنٹس, میجر ڈفرینس جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ یہی نظر آئے گا کہ گائیڈڈ میڈیا کے اندر ہم کیبلس کو یوز کرتے ہیں اور آپ کے جو سگنلس ہیں وہ کیبلس کے اندر ٹریول کرتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس, ان گائیڈڈ میڈیا کے اندر ہمارے پاس کیبل موجود نہیں ہوتی. ہم نے اگر دو سسٹمس کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے تو وداؤٹ کیبل آپس میں وہ کنیکٹ ہوتے ہیں. اس کو ہم وائرلیس کمیونیکیشن کا نام بھی دیتے ہیں, اور اس کے درمیان میں آپ کا جو ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے وہ ان دا فارم آف ویوز یا ان دا فارم آف سگنلس ہی ٹریول ہوتا ہے, اور آپ کا ایئر کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ٹریول ہوتا ہے. اور اسٹوڈنٹس, یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کا ان گائیڈڈ میڈیا کے اندر ایئر کے اندر ویو کی شکل میں آپ کا ڈیٹا ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے. لیکن آپ کا گائیڈڈ میڈیم کے اندر کیا ہوتا تھا کہ آپ نے دو سسٹمس کو آپس میں کیبل کے تھرو کنیکٹ کیا ہوا ہے, اور آپ کا جو بھی سگنل سینڈ ہوتا تھا سینڈر سے ریسیور تک وہ اسی کیبل کے اندر سے ہی سینڈ ہوتا تھا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ آپ کا ان گائیڈڈ میڈیا کے اندر اٹ ریفرس ٹو دوز چینلس دیٹ ٹرانسمٹ ڈیٹا ان دا فارم آف ویو. دس میڈیا کنسسٹ آف اے مینس for the data signals to travel but nothing to guide them along a specific path. This is also called as unbounded media. Students, اگر آپ کو لیکچر یاد ہو پریویس جو ہم نے گائیڈڈ میڈیم کے بارے میں بات کی تو گائیڈڈ میڈیم کو ہم باؤنڈیڈ میڈیا کا نام بھی دیتے ہیں. اسی طرح ہم ان گائیڈڈ جو آپ کے میڈیمس ہیں ان کو ہم انباؤنڈیڈ میڈیا کا نام بھی دیتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس, اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ یہ پوائنٹ پڑھیں جس میں دس میڈیا کنسسٹ آف اے مینس فار دا ڈیٹا سگنلس ٹو ٹریول بٹ نتھنگ ٹو گائڈ دیم along a specific path. تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ ان باؤنڈیڈ اور باؤنڈیڈ کے اندر ڈفرینس کیا ہے. اسٹوڈنٹس, پہلے تو میں آپ کو دوبارہ سے ریفریش کر دیتا ہوں مائنڈ کہ باؤنڈیڈ میڈیا آپ کو کیوں کہتے ہیں ہم, جو ہمارا گائیڈڈ میڈیم ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جب دو سسٹم آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تو ایک کیبل کے تھرو کنیکٹ ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ 100% شیور ہوتا ہے کہ ہمارے جو سگنلس ٹریول کر رہے ہیں وہ اسی کیبل کے اندر ٹریول کر رہے ہیں. اس کیبل کی جو باؤنڈریز ہوں گی اس کے اندر ہی وہ ٹریول کریں گے, اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہمارے سگنلس. دیٹس وائی وی کین کال کہ آپ کا جو گائیڈڈ میڈیا ہے وہ باؤنڈیڈ میڈیا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ کے جو ان گائیڈڈ میڈیا ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس
کوئی بھی کیبل جو ہے وہ میتھڈ موجود نہیں ہوتا, کوئی کیبل موجود نہیں ہوتی. ہم وداؤٹ کیبل ایئر کے اندر اپنے جو سگنلز ہیں یا ویوز کو سینڈ کرتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس ایئر کے اندر ہم جو ہے اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے, آپ کے سگنلز جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے ٹریول کر سکتے ہیں ایئر کے اندر. دیٹس وائی وی کین کال دس از ان باؤنڈیڈ میڈیا. تو اسٹوڈنٹس یہ بات یاد رکھیے گا, نارملی آپ کے جو ایگزامز ہیں اس میں ایک کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ باؤنڈیڈ میڈیا کون سے ہوتے ہیں اور آپ کے ان باؤنڈیڈ میڈیا کون سے ہوتے ہیں. تو باؤنڈیڈ میڈیا آپ کے ہمیشہ آپ کے جو گائیڈڈ میڈیمز ہیں جس میں آپ کے کیبلز وغیرہ آتی ہیں وہ آپ کے کہلائیں گے, اور ان باؤنڈیڈ میڈیا آپ کے ہمیشہ جو بھی آپ کے ان گائیڈڈ میڈیاز ہیں ان کو ہم ان باؤنڈیڈ میڈیا کا نام دیتے ہیں, جس میں آپ کے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سی کمیونیکیشن یا ٹرانسمیشن جو ہے وہ اس کے اندر لائی کرتی ہے. تو اسٹوڈنٹس اس کو ہم ان باؤنڈیڈ میڈیا کہتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا اچھی طرح. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ان باؤنڈیڈ میڈیا کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس اویلیبل ہیں, وہ کون کون سی ٹائپس ہیں. اسٹوڈنٹ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹائپس ہے دیٹ از کالڈ مائکرو ویو ٹرانسمیشن. دیز آر ہائی فریکوینسی ریڈیو ویوز دیٹ کین اونلی بی ڈائریکٹڈ ان اسٹریٹ لائنس. اسٹوڈنٹس بیسیکلی مائکرو ویو ٹرانسمیشن کے تھرو ہمارا جو کمیونیکیشن ہوتی ہے ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم تک وہ پاسبل ہو سکتی ہے. اس کو ہم وائرلیس کمیونیکیشن کا نام بھی دیتے ہیں. تو اس میں اسپیسیفکلی مائکرو ویو ٹرانسمیشن کی ہم بات کرتے ہیں. اس کے اندر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہائی لیول جو فریکوینسیز ہوتی ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے ڈیٹا کو سینڈ کرنے کے لیے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک. اور اسٹوڈنٹس اس کے اندر جو ہے نارملی ہمارا جو اسٹریٹ لائن کے اندر جو ہے ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے, اس میں اسٹریٹ لائن کے علاوہ ہمارا ڈیٹا ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتا. دس ٹرانسمیشن از یوزلی لمیٹڈ ود ان اے سٹی. اسٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں, اگر آپ کو یاد ہو پریویس لیکچرس میں ہم نے میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کی بات کی تھی جو ود ان سٹی آپ کا نیٹ ورک پھیلا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس اب اگر میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک ہے آپ نے ڈیزائن کرنا ہے ود ان سٹی ہے آپ کا, اس کے اندر اگر آپ وائرڈ کمیونیکیشن نہیں کرنا چاہتے, مین گائیڈڈ کمیونیکیشن نہیں کرنا چاہتے, آپ ان گائیڈڈ کمیونیکیشن کو یوز کرنا چاہتے ہیں, تو اسٹوڈنٹس اس کے اندر ہم مائکرو ویو ٹرانسمیشن کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ود ان سٹی آپ کی مائکرو ویو ٹرانسمیشن جو ہے وہ ایزیلی یوز ہو سکتی ہے. تو اسٹوڈنٹس اب دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس کون سے پوائنٹس ہیں جو مائکرو ویو ٹرانسمیشن سے ریلیٹڈ ہے. سو لیٹس سی. For long distances, we need to place antennas at high altitudes, usually 20 to 30 miles apart. Students, ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ ناردرن ایریاز میں جاتے ہوں گے اور اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ روڈ پہ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو پہاڑیوں کی یا ہلس کی جو ٹاپ کے اوپر آپ کو کچھ اینٹیناز نظر آتے ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کو اینٹیناز نظر آ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس بیسیکلی وہ اینٹیناز آپ کے مائکرو ویو ٹرانسمیشن کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری صرف ٹرانسمیشن مائکرو ویو ٹرانسمیشن کے اندر ہماری ٹرانسمیشن اسٹریٹ لائن میں ہوتی ہے. ہمیں جو سگنل چاہیے وہ اسٹریٹ لائن کے اندر سینڈر اور ریسیور کے درمیان چاہیے. تو اسٹوڈنٹس اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اینٹیناز کو پلیس کر دیتے ہیں اور نارملی یہ آپ کے جو یہاں مینشن ہے کہ 20 to 30 مائلس کے درمیان آپ جو ہے وہ پلیس کرتے ہیں, لیکن اس سے کم یا زیادہ بھی آپ کا جو ڈسٹینس ہو سکتا ہے. تو آپ کے اینٹیناز جو ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں. اور اسٹوڈنٹس آپ لوگ موبائل فون وہاں پہ یوز کرتے ہوں گے تو آپ کے موبائل فونس جو ہے وہ اینٹیناز سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور پھر آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ پاسبل ہو سکتی ہے. اسٹوڈنٹس یہ تو ہمارے پاس تھی مائکرو ویو ٹرانسمیشن کی ڈیٹیل. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سیکنڈ ون اور جو امپورٹنٹ ون ہے ان گائیڈڈ میڈیا کے اندر, دیٹ از سیٹلائٹ ٹرانسمیشن. اب دیکھتے ہیں سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کے اندر ہماری ٹرانسمیشن کیسے پاسبل ہوتی ہے. انسٹیڈ آف اینٹیناز, سیٹلائٹس کین آلسو بی یوز ٹو ٹرانسفر مائکرو ویو ٹرانسمیشن. اسٹوڈنٹس اگر تو آپ کا بہت زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے, کم ڈسٹینس ہے, تو ہم اینٹیناز کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس اگر ہم نے ود ان کانٹیننٹس کمیونیکیشن کروانی ہے, مین یہاں پہ ایک ڈیوائس موجود ہے پاکستان کے اندر اور ایک ڈیوائس موجود ہے یو ایس اے کے اندر, تو اسٹوڈنٹس یہ اینٹیناز کے تھرو پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے ہم سیٹلائٹس کو یوز کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف اینٹیناز. اور اسٹوڈنٹس سیٹلائٹس کو یوز کیا بھی جاتا ہے اس کام کے لیے. تو اسٹوڈنٹس بیسیکلی سیٹلائٹ آپ کے جو اینٹیناز کو ریپلیس کرتے ہیں اور اگر بہت زیادہ ڈسٹینسز کے اوپر آپ کے کال کروانی ہو یا آپ کی ٹرانسمیشن کروانی ہو تو پھر ہم سیٹلائٹ کمیونیکیشن کو یوز کرتے ہیں. Satellites rotate approximately 23,300 miles above the earth in precise locations. So basically satellites جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اسپیس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اپنی پریسائز لوکیشن کے اندر یہ موو کرتے رہتے ہیں اور ارتھ سے ان کا جو ڈسٹینس ہے وہ نارملی ہمارا جو 23,300 مائلس تک ہو سکتا ہے. اور اسٹوڈنٹس یہ بات یاد رکھیے, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سیٹلائٹس آپ کے اسپیس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ایک پریسائز لوکیشن کے اندر یہ موو کرتے رہتے ہیں اپنے آربٹ کے اندر. یہ اپنے آربٹ سے نکلتے نہیں, یہ اپنے اسپیسیفک آربٹ کے اندر اور پریسائز جو لوکیشن ان کی ہوتی ہے اس کے اندر یہ موومنٹ کرتے رہتے ہیں. Satellite transmission stations that can both send and receive messages are known as earth or base stations. اب سر سیٹلائٹ کمیونیکیشن پاسبل کیسے ہوتی ہے؟ سر سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے لیے ہمیں ارتھ کے اوپر یا زمین کے اوپر بیس اسٹیشن یا ان کو ہم ارتھ اسٹیشنس کا نام دیتے ہیں وہ ہمیں بنانے پڑتے ہیں. سر بیس اسٹیشنس
کے تھرو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں سیٹلائٹ. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس اگر ہم نے کمیونیکیشن کرنی ہے اور ہمارا ایک بیس اسٹیشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے اور دوسرا بیس اسٹیشن ہمارا موجود ہوگا یو ایس اے کے اندر, تو ہم سیٹلائٹ کے تھرو کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. پاکستان بیس اسٹیشن جو وہ اگر اس نے کوئی میسج سینڈ کرنا ہے تو سیٹلائٹ کے تھرو وہ میسج آپ کا جو ہے وہ یو ایس اے میں جو بیس اسٹیشن موجود ہوگا وہاں پہ ریسیو ہوگا. تو اسٹوڈنٹس وداؤٹ بیس اسٹیشن سیٹلائٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہو سکتی. تو یہ بات یاد رکھیے گا کیونکہ آپ کے ایگزامس کے اندر یہ کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ بیس اسٹیشن یا ارتھ اسٹیشن کا کانسیپٹ جو ہے آپ کے ان گائیڈڈ میڈیا کے اندر کس ٹرانسمیشن کے اندر یوز ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کے اندر یہ کانسیپٹ آپ کا یوز ہوتا ہے. دا سیٹلائٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی اے ہیوج ایکسپینسو ارے آف الیکٹرانکس اینڈ سولر پینلس. اسٹوڈنٹس بیسیکلی آپ کے جو سیٹلائٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ ان پہ جو آپ کے ہیوج یا ایکسپینسو ارے آف الیکٹرانکس ڈیوائسز یا سولر پینلس نہیں لگے ہوتے, اس میں اتنی ہی ڈیوائسز لگائی جاتی ہیں جن کی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بیسیکلی نارملی آپ کے وہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں سیٹلائٹس. تو اسٹوڈنٹس اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے اندر اور کون سی کریکٹرسٹکس اویلیبل ہے. سو لیٹس سی. In early years of satellite research, the moon was used to bounce the signals off. So ارلی ایئرس کے اندر جب اسٹارٹ میں سیٹلائٹس کو بھیجا گیا تھا اسپیس کے اندر تو مون کو یا چاند کو یوز کیا جاتا تھا سگنلس کو باؤنس کروانے کے لیے. لیکن اسٹوڈنٹس اب اس کے بغیر بھی جو ہے وہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن جو ہے پاسبل ہو سکتی ہے. دا ٹوٹل ڈیلے واز اباؤٹ 2 سیکنڈ. اور اسٹوڈنٹس اس وقت جو ٹوٹل ڈیلے ہوتا تھا مینس سینڈر نے سینڈ کیا اور ریسیور نے ریسیو کیا. جو ٹوٹل ڈیلے ہوگا سینڈ اور ریسیو کا یہ نارملی آپ کا جو ٹوٹل ڈیلے اس کو 2 سیکنڈ جو ریپرزینٹ کرتے تھے. دس ٹائم از کالڈ سیٹلائٹ ڈیلے. اور اسٹوڈنٹس اس کو اسٹل جو ہے ابھی بھی اس کو ہم سیٹلائٹ ڈیلے کا نام دیتے ہیں اور یہ اسٹل ابھی بھی 2 سیکنڈ کے ساتھ موجود ہے. ابھی بھی سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کے درمیان آپ کا جو سیٹلائٹ ڈیلے ہوتا ہے وہ 2 سیکنڈ جو ہے وہ ایکسٹرا ڈیلے ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا کمیونیکیشن ڈیلے ایکسٹرا ہے وہ علیحدہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سیٹلائٹ ڈیلے ہے جو کانسٹنٹ ہے آپ کا یہ 2 سیکنڈ لازمی ہر کمیونیکیشن کے ساتھ موجود ہوتا ہے. It can carry all kind of information such as telephone calls, TV channels, internet traffic, military communication اور weather data etc etc. اب فرینڈس بیسیکلی آپ کے جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے یہ کس جگہوں پہ یوز ہو سکتی ہے, اس کی اپلیکیشنز کون سی ہے. تو فرینڈس آپ ٹیلی فون کالس کر سکتے ہیں اس کے تھرو, آپ ٹی وی چینلس دیکھ سکتے ہیں, دنیا میں کہیں بھی کوئی میچ ہو رہا ہے, کوئی انفارمیشن ہے, کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, کوئی مووی چل رہی ہے, آپ اپنے ٹی وی کے اوپر سیٹلائٹ کے تھرو جو ہے وہ یہ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں, انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں. انٹرنیٹس کو آپ یوز کر سکتے ہیں سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے تھرو, آپ ملٹری کمیونیکیشن کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک, اور ویدر ڈیٹا جو ہے اس کو بھی آپ سیٹلائٹ کے تھرو جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی سیٹلائٹ ٹرانسمیشن جو ہے اٹ از ایکسپینسو ٹرانسمیشن ایز کمپیئر ٹو سمپل آپ کی جو مائکرو ویو ٹرانسمیشن ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے اس میں سیٹلائٹ کو انوالو کیا ہوا ہے اور آپ کی جو سیٹلائٹ ڈیوائس ہے وہ بیسیکلی بہت ایکسپینسو ڈیوائس ہوتی ہے. اور سر اس کے ایڈوانٹیجز میں دیکھتے ہیں, لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کین بی کمیونیکیٹڈ ایٹ وانس. فرینڈس اس کے اندر سب سے بڑا جو اس کا ایڈوانٹیج ہے آپ کا سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کا کہ آپ کا لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا جو اس کو آپ ایٹ وانس جو ہے وہ سینڈ یا ریسیو ایزیلی کر سکتے ہو, جو کہ آپ کے جو مائکرو ویو ٹرانسمیشن ہے اس پہ نارملی پاسبل نہیں ہوتا. اور فرینڈس اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے ہمارے پاس, بیڈ ویدر کین سیویئرلی افیکٹ. فرینڈس آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا اگر آپ کوئی میچ دیکھ رہے ہو اور اگر آپ نے جو ہے وہ اپنے چھت کے اوپر, آپ جو گھر ہے اس کے چھت کے اوپر آپ نے ڈش لگائی ہو, کوئی اینٹینا لگایا ہوگا جو آپ کے سیٹلائٹ کے تھرو جو آپ کو کوئی میچ جو آپ کے ٹی وی پہ شو کر رہا ہے. فرینڈس اگر موسم بہت زیادہ خراب ہو, بہت زیادہ تیز آندھی چل رہی ہو یا بارش ہو رہی ہو, ایون سنو فالنگ ہو رہی ہو, تو آپ یہ امیجن کریں گے, آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو جو سگنل ریسیو ہو رہے ہیں ان سگنلس کے اندر پرابلمس آنا شروع ہو جائیں گی. تو فرینڈس بیسیکلی بیڈ ویدر جو ہے وہ سیویئرلی افیکٹ کرتا ہے آپ کی جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے, تو یہ اس کا بہت بڑا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. فرینڈس اس کے بعد لیک آف سیکورٹی. فرینڈس آپ نے ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو سیٹلائٹ ہے وہ نارملی ہمارے بیس اسٹیشن سے 23,300 مائلس اوے ہوتا ہے. تو فرینڈس اتنی دور تک میسج کو سینڈ کرنا اور پھر ریسیور تک دوبارہ پہنچنا, تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ درمیان میں کوئی بھی ہیکر جو ہے وہ آپ کی انفارمیشن کو ہیک کر سکتا ہے. دیٹس وائی لیک آف سیکورٹی آپ کی جو ہے وہ سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کے اندر زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کے جو مائکرو ویو ٹرانسمیشن ہے اس کے. تو فرینڈس یہ بیسیکلی ہمارے پاس ڈیٹیل تھی سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کی جس کو ہم ان گائیڈڈ میڈیا کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. اب فرینڈ تھرڈ ون ہمارے پاس ہے دیٹ از موبائل ٹرانسمیشن. اور فرینڈس موبائل ٹرانسمیشن کے اندر کیا ہوتا ہے, فرینڈس ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی ان گائیڈڈ میڈیا کے اندر ہم جتنی بھی ٹرانسمیشنس پڑھ رہے ہیں یہ ساری ٹرانسمیشن آل ٹوگیدر وائرلیس ٹرانسمیشن ہی کہلاتی ہیں. لیکن اس کے اندر ہم نے پھر پریسائز کیا کہ ہم نے کہا مائکرو ویو ٹرانسمیشن ہے, سیٹلائٹ ٹرانسمیشن ہے اور موبائل ٹرانسمیشن ہے, لیکن آل ٹوگیدر آپ اس کو وائرلیس کمیونیکیشن یا وائرلیس ٹرانسمیشن کا نام دے سکتے ہیں. اٹ از اے ریڈیو بیسڈ نیٹورک دیٹ ٹرانسمٹ ڈیٹا ٹو اینڈ فرام موبائل
computers. So basically یہ آپ کے جو موبائل فونس آپ لوگ یوز کرتے ہیں یہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کی جو موبائل ٹرانسمیشن ہے موبائل فونس کی ہے کہ آپ اپنے فونس کو دیز آر آلسو کمپیوٹرس آپ اپنے فونس کو کہیں بھی ٹریول کریں اپنے ساتھ ہے اپنے فون رکھا ہوا ہے لیکن وہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. تو سر بیسیکلی یہ کیسے کنیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کا موبائل ٹرانسمیشن کے تھرو کنیکٹ ہوتا ہے. مین یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ جگہوں پہ فار ایگزامپل اگر میں سٹی کی ایگزامپل لیتا ہوں لاہور کی ایگزامپل لیتا ہوں تو اگر آپ کسی بھی کمپنی کا موبائل جو یوز کر رہے ہیں یا اس کا موبائل جو آپ نمبر یوز کر رہے ہیں تو اس کمپنی کے جو ٹاورز لگے ہوں گے ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر آپ ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں. جب بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں جو آپ کا نزدیکی ٹاور ہوگا آپ سے اس وقت اسپیسیفک پوائنٹ پہ جب ہوں گے تو آپ اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے. اس سے کنیکٹ ہونے کے بعد پھر آپ کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ آگے سینڈ اور ریسیو ہوگی. کمپیوٹرز کین بی کنیکٹیڈ ٹو دا نیٹ ورک تھرو وائڈ پورٹس اور تھرو وائرلیس کنیکشن. تو سر یہ بات ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کی بیسیکلی یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ وائرلیس کمیونیکیشن ہی کہلاتی ہے. اور سر جو وائرلیس کنیکشنس کی بات کی اگر آپ وائی فائی کی آپ کو پتا ہو کہ آپ جو وائرلیس کے تھرو کنیکٹ کرتے ہیں اپنے جو لوکل یا نیٹ ورک کے اندر اپنے موبائلس کو یا اپنے کمپیوٹرس کو تو سر موبائل کمیونیکیشن اس کو بھی کہتے ہیں وہ بھی موبائل کمیونیکیشن کے اندر ہی آتی ہے کہ آپ کے وائی فائی جو ہے وہ انفیکٹ موبائل ٹرانسمیشن کی ہی ایک ایگزامپل ہے. تو فرینڈس بیسیکلی آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ اگر پریویس لیکچر کو ہم لے کے چلیں تو پریویس لیکچر میں ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس جو کمیونیکیشن میڈیمز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور ان میں ٹائپس ہماری کون کون سی ہیں. سو ٹائپس کے اندر پریویس لیکچر کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو گائیڈڈ میڈیا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے اندر کون کون سی ٹائپس اویلیبل ہیں جس میں ٹوسٹڈ پیئر کی ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد ہم نے کوئیکسل کیبل کی بات کی. اس کے بعد ہم نے فائبر آپٹکس کی بات کی. اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم نے بیسکلی پریویس لیکچر بھی آگے فالو کیا آگے اس کو کنٹینیو کیا اور یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو ان گائیڈڈ میڈیا ہے وہ بیسیکلی کیسے کام کرتا ہے اور ان گائیڈڈ میڈیا کے اندر ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں وہ کون کون سی ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے بات کی مائکرو ویو ٹرانسمیشن کی. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہم نے بات کی اسٹوڈنٹس سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کی اور تھرڈ نمبر پہ ہم نے بات کی موبائل ٹرانسمیشن کی. تو اسٹوڈنٹس ہوپ فلی آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوگا. انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.